اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 33ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے گلستان سعدی کے پہلے باب کی 27ویں حکایت پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف توجہ سے۔ آپ اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 23ویں حکایت میں آپ لکھتے ہیں، ظالم را حکایت کنند، کہ ایک ظالم کا قصہ بیان کرتے ہیں، ایک ظالم بادشاہ کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ حیض میں درویشاں خریدے بحیف، کہ وہ غریبوں کی لکڑیاں ظلمن خریدتا تھا، وہ غریبوں سے ظلمن لکڑیاں خریدتا تھا، ظلم کے ساتھ ان کے اوپر جبر کر کے، ان کو ڈرا کے دمکا کے، ان کا استحصال کر کے، تو وہ ظلماً ان سے، درویشوں سے، فقیروں سے، محتاجوں سے، غریبوں سے وہ لکڑیاں خریدتا تھا۔ و تونگرا را دادے بطرحہ، اور نفع کے ساتھ مالداروں کو وہ فروخت کرتا تھا۔ ایک ظالم کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ درویشوں سے، فقیروں سے، محتاجوں سے، غریبوں سے ظلماً لکڑیاں خریدتا، اور جو غنی لوگ ہوتے ہیں، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں وہ نفع کے ساتھ ان کے ہاتھ فروخت کرتا۔ صاحب دلے برو گزر کرد و گفت، ایک دن ایک صاحب دل یعنی اللہ والا کوئی فقیر اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا، کیا کہا؟ آگے شیخ سعدی شعر کی صورت میں لکھتے ہیں کہ وہ کہنے لگا، ماری تو کہ ہر کرا بے بینی بے زنی۔ آپ لکھتے ہیں کہ وہ فقیر، وہ درویش کہنے لگا کہ تو سانپ ہے کہ جس کو دیکھتا ہے ڈس لیتا ہے، یا بوم کے ہر کجا نشینی بکنی، تو یا تو الو ہے کہ جہاں کہیں بیٹھتا ہے تو اس جگہ کو ویران کر دیتا ہے، یا تو الو ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے اس کو اجاڑ دیتا ہے، ویران کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ ماری، مار کہتے ہیں سانپ کو، تو یہ لفظ ہے ماری، یعنی تو سانپ ہے، تو کہ تو جہاں کہیں بھی ہر کرا جس کسی کو بے بینی تو دیکھتا ہے، یہ دیدن مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے، بے بینی تو دیکھتا ہے، بے زنی تو اس کو مارتا ہے، کاٹتا ہے، ڈستا ہے، یہ زدن مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے زنی۔ زدن کا معنی مارنا، زدن کا معنی مارنا، اور زند اس سے فعل مضارع آتا ہے، اور یہ واحد مضارع کا صیغہ بنے گا زنی، تو مارتا ہے یا تو ڈستا ہے یا تو کاٹتا ہے، کوئی بھی اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں معنی ہم ڈسنا کریں گے۔ ماری تو کہ ہر کرا بے بینی بے زنی، تو سانپ ہے کہ جس کو دیکھتا ہے ڈس لیتا ہے، یا بوم کہ ہر کجا نشینی بکنی، تو یا تو الو ہے کہ جہاں کہیں بیٹھتا ہے اس جگہ کو اجاڑ دیتا ہے، اس کو ویران کر دیتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، زورت ار پیش می رود بما، زورت ار پیش می رود بما، با خدا وندے غیب دا نہ رود۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر تیرا زور ہم پر چلتا ہے، زورت تیرا زور، ار پیش می رود بما، اگر تیرا زور چلتا ہے بما ہمارے اوپر، یعنی ہم چونکہ کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مسکین ہیں، درویش ہیں، فقیر ہیں، عاجز ہیں، حقیر ہیں، غریب ہیں،
اگر تو طاقتور ہے تو تیرا زور ہم پر چلتا ہے، با خدا وند غیب دا نہ رود، تو غیب کے جاننے والے خدا وند پر تیرا زور نہیں چلے گا، تو غیب کے جاننے والے خدا پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ آگے لکھتے ہیں زور مندی مکن بر اہل زمین، زور مندی مکن بر اہل زمین، تو زمین والوں پر زبردستی نہ کر، زور مندی کا معنی زبردستی، تو زمین والوں پر زبردستی نہ کر، تا دعائے بر آسمان نہ رود، تاکہ تیرے خلاف آسمان پر کوئی بد دعا نہ پہنچے، تاکہ تیرے خلاف آسمان پر کوئی بد دعا نہ پہنچے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ درویش کہنے لگا اس ظالم کو کہ کیا تو سانپ ہے کہ جس کو دیکھتا ہے ڈس لیتا ہے، یا تو الو ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے اس جگہ کو برباد کر دیتا ہے، ویران کر دیتا ہے، اجاڑ دیتا ہے۔ تو وہ فقیر، وہ صاحب دل، وہ کہنے لگا اس ظالم کو کہ اگر تیرا زور اگرچہ ہم غریبوں پر، مسکینوں پر چلتا ہے، ہم فقیروں پر، درویشوں پر چلتا ہے، اور ہم عاجز بندوں پر اور غریبوں پر چلتا ہے، لیکن اس غیب کے جاننے والے مالک یعنی خداوند تعالیٰ پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ جب تو اس کی پکڑ میں آئے گا تو پھر تیرا زور نہیں چلے گا۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ وہ فقیر کہنے لگا اسی ظالم کو کہ زور مندی مکن بر اہل زمین، کہ تو زمین والوں پر یعنی رعایا پر، مخلوق پر زبردستی نہ کر، ظلم نہ کر، تا دعائے بر آسمان نہ رود، تاکہ آسمان پر تیرے خلاف کوئی بد دعا نہ پہنچے، تاکہ آسمان پر تیرے خلاف کوئی بد دعا نہ پہنچے۔ تو چلتے ہیں آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اب لکھتے ہیں حاکم از گفتنو برنجید، وہ حاکم، وہ ظالم شخص اس کے کہنے سے رنجیدہ ہو گیا۔ جب فقیر نے، درویش نے، صاحب دل نے یہ باتیں کی تو وہ ظالم شخص وہ رنجیدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ وروے از نصیحتش درہم کشید، اور اس کی نصیحت سے منہ پھیر لیا، اور اس کی نصیحت سے، اس درویش کی، اس صاحب دل کی نصیحت سے اپنا چہرہ پھیر لیا ناراضگی کے ساتھ۔ وبدو التفات نہ کرد، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اخذت العزت بالاثم، تو اس کو اس کے مرتبے نے گناہ میں مبتلا کر دیا، اس کو مرتبے نے اس کو گناہ میں مبتلا کر دیا۔ تا شب آتش مطبخ در انبار ہیزم افتاد، یہاں تک کہ ایک رات کو مطبخ کی آگ لکڑیوں کے ڈھیر میں لگ گئی، یہاں تک کہ ایک دن مطبخ کی یعنی باورچی خانے کی آگ اسی لکڑیوں کے ڈھیر کو لگ گئی۔ وسائر املاکش بسوخت، اور اس کی تمام جائیداد، تمام چیزیں، تمام اشیاء جل گئیں، اس کی تمام اشیاء، سائر املاکش، اس کی تمام املاک، اس کی تمام جائیداد، اس کی تمام چیزیں، بسوخت وہ جل گئیں۔ وَأَذْ بستر نرمش بر خاکستر گرم نشاند، اور اس کو نرم بستر سے، گرم بستر سے اٹھا کر راکھ پر بٹھا دیا، یعنی اس آگ نے اس کو نرم و ملائم بستر سے اٹھا کر، اس نرم و ملائم بستر سے اٹھا کر راکھ پر بٹھا دیا۔ اتفاقاً ہما شخص بروے بگزشت، اتفاقاً وہی شخص اس کے پاس سے گزرا، وہی فقیر، وہی درویش، وہی اللہ والا، وہی صاحب دل اسی ظالم کے پاس سے گزرا، اور اس نے کیا سنا؟ دیدش، اور اس کو دیکھا یعنی اس ظالم کو دیکھا کہ با یارا ہمی گفت، کہ وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا نہ دانم کہ این آتش از کجا در سرائے من افتاد، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا کہ یہ آگ میرے گھر میں کیسے داخل ہوئی، میں نہیں جانتا کہ یہ آگ کہاں سے آئی، کہاں سے میرے سرائے میں
میرے محل میں داخل ہوئی، یہ کہاں سے آئی آگ؟ گفت، اس نے کہا، یعنی وہ جو فقیر سن رہا تھا، وہ جو درویش سن رہا تھا اس کی گفتگو کو، اور جس نے اس کو نصیحت بھی کی تھی، وہ پھر کہنے لگا، از دود دل درویشا، کہ یہ آگ غریبوں کے دل کے دھویں سے تیرے محل تک پہنچی ہے، یہ آگ غریبوں کے دل کے دھویں سے، ان کے دل سے جو اٹھنے والا دھواں تھا، جو تو ان کو ستاتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا اور ظلمن ان سے لکڑیاں خریدتا تھا، اور ان کی آہ تجھے پہنچی ہے، ان کے دلوں سے نکلنے والا دھواں، اس سے وہ آگ تیرے گھر تک پہنچی ہے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، حذر کن زیدود دروں ہائرش، کہ زخمی دلوں کے دھویں سے بچ، حذر کن پرہیز کر، تو بچ، زیدود دروں ہائے ریش، زخمی دل کے دھویں سے، زخمی دل کے دھویں سے تو پرہیز کر، دور رہ، اس سے بچ، کہ ریشے دروں عاقبت سرکند، کیونکہ اندر کا زخم آخر کار ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اندر کا زخم آخر کار ظاہر ہوتا ہے۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں، بہم برمکن تا توانی دلے، جب تک ممکن ہو کسی بھی دل کو تو نہ ستا، بہم برمکن تا توانی دلے، جب تک ممکن ہو کسی کے دل کو پریشان نہ کر، کسی کے دل کو رنجیدہ نہ کر، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچا، اس کو نہ ستا، کیوں کہ آہ جہانے بہم برکند، اس لیے کہ ایک آہ ایک جہاں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، ایک آہ ایک جہاں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں، بر تاکہ کہ خسرو نوشتہ بود، کہ خسرو بادشاہ کے محل پر لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ لکھا ہوا تھا کہ 6 سال ہائے فراوانو عمر ہائے دراز، کہ برس ہا برس اور دراز عمر، کیا برس ہا برس اور دراز عمر کیا، کہ خلق بر سر ما در زمین بخواہد رفت، کہ جب کہ زمین میں دفن ہونے پر مخلوق ہمارے سر پر چلے گی، کہ مخلوق ہمارے سر پر چلے گی۔ 6 سال ہائے فراواں و عمر ہائے دراز، کہنے لگے کہ یہ سال ہا سال اور برس ہا برس اور یہ دراز عمر کیا ہے، یہ یعنی اس کی کیا حیثیت ہے، کہ خلق بر سر ما، یعنی ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور زیر زمین چلے جائیں گے، اور تو یہ مخلوق یہ زمین پر ہمارے سروں پہ چلے گی۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا تھا اسی خسرو کے بادشاہ کے محل پر، ایک یہ شعر لکھا ہوا تھا، چنا کے دست بدست آمدست ملک بما، بدست ہائے دیگر ہم چنی بخواہد رفت، اور دوسرا شعر یہ لکھا ہوا تھا کہ جیسا کہ ہاتھوں ہاتھ ملک ہمارے پاس آیا، جیسے ہاتھوں ہاتھ یہ ملک ہمارے پاس آیا، بدست ہائے دیگر ہم چنی بخواہد رفت، تو اسی طرح ہمارے ہاتھوں سے بھی یہ کسی اور ہاتھ میں چلا جائے گا، اسی طرح یہ ملک ہمارے ہاتھوں سے بھی رخصت ہو جائے گا، ہمارے ہاتھوں سے بھی چلا جائے گا، کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی اور یہ ہے انسان کی حقیقت۔ تو آج کی اس حقائق کا جو مقصد ہے، خلاصہ کلام ہے، وہ یہی ہے کہ بادشاہوں کو یا اعلیٰ منصب والے لوگوں کو اور اعلیٰ مرتبہ والے لوگوں کو اور سربراہان کو اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان پر ظلم کریں اور ان سے ان کے دل سے نکلنے والی آہ آپ کا سب کچھ تباہ و برباد کر دے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ نے آج کی اس حقائق کو بھی سماعت کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔